गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। 10 जुलाई JIT की फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी जाए। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। गैर मुल्की फंडिंग केस में इमरान खान आज भी जवाब पेश करने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने 6 जुलाई तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। JIT ने कारकर्दगी की तीसरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। FBR ने रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। JIT का शिकवा। क्या JIT बाकी 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल कर सकेगी? पूछेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान से, रहनुमा तहरीक इंसाफ फैयाजुल हसन चौहान से और MQM के रहनुमा सेनेटर मियां अतीक से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इलेक्शन कमीशन में गैर मुल्की फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ से बार बार जवाब मांगा जा रहा है, मगर इमरान खान की जानिब से अभी तक कोई तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया जा सका। आज फिर इलेक्शन कमीशन में इस केस की समाअत हुई। आज फिर इमरान खान ने जवाब जमा करवाने के बजाय मजीद मोहलत तलब कर ली है, मगर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि वो तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग की तफसीलात जमा करवाए। इमरान खान के वकील ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि गैर मुल्की फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के वकील को सुप्रीम कोर्ट भी सुन चुकी है। उनका इशारा अकबर एस बाबर की तरफ था, जो कि PTI के खिलाफ केस लेकर गए थे, जिसको गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। जो ये केस है उस हवाले से हाशिम भुट्टा की इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त भी उसी बेसिस पे, क्योंकि अकबर एस बाबर का गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुआ है, तो इसको भी गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाए। इमरान खान के वकील ने जो इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़ दिया वो ये है, वो कहते हैं गैर मुल्की फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के वकील को सुप्रीम कोर्ट भी सुन चुकी है। अकबर एस बाबर का PTI के खिलाफ केस गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर चुकी है। हाशिम भुट्टा की इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त भी गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी जाए। हम तो केस जिसके जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रज़ा ने ये कहा कि हम तो केस गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन पहले जवाब तो जमा करवाया जाए, पहले दरख्वास्त में दी गई वजूहात को तस्लीम किया जाए या मुस्तरद किया जाए। इमरान खान के वकील ने इसके जवाब में ये कहा कि जवाब जमा कराने के लिए फिर मोहलत दे दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को अब जो मोहलत दी है वो 6 जुलाई तक है। 6 जुलाई तक उनको जवाब देना है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरा JIT ने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश कर दी है। ये तीसरी रिपोर्ट है, यानी तीसरा लेग है। रिपोर्ट में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज के बयानात और उनकी फराहम करदा दस्तावेज़ात जो थी वो अदालत को पेश कर दी गई हैं। अब JIT के पास तहकीकात के लिए टोटल 15 दिन हैं। वो कह रहे हैं कि हम एक ईद की छुट्टी करेंगे, उसके अलावा बाकी दिन वो छुट्टी भी नहीं करेंगे, और उसके बाद उन्हें हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करनी है। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर वज़ीर आज़म के सियासी मुस्तक़बिल का होना है, जबकि PTI के केस में भी PTI के मुस्तक़बिल का फैसला होना है। ये अहम डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं इस वक्त, और इन्हीं पर हम बात करेंगे। आई स्टार्ट विद यू चौहान साहब। इतना सिंपल केस था, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि हम देंगे जवाब देंगे, क्यों किया आपने ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना आप कह रही हैं। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI को सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की जनाब करप्शन बददियानती और उसके ख़ानदान की करप्शन बददियानती और मनी लॉन्ड्रिंग को बेनकाब करने और पनामा स्कैंडल के इशू के हवाले से जो इमरान खान और PTI की जो स्ट्रगल है उसकी सज़ा देने के हवाले से ये इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पे एक घर की बांदी बनी हुई है आले शरीफ की और नून लीग की हुकूमत की। किस तरह? अब ये एक शट एंड क्लोज जो है वो ट्रांजैक्शन है, शट एंड क्लोज एक इशू है। रूल्स ये हैं कि आपका सालाना जो गोशवारा पेश होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसको जब चेक एंड बैलेंस करने के बाद इलेक्शन कमीशन अपने गज़ट पे छाप देती है तो इसका मतलब होता है कि इट्स ओके, और उसके बाद जब उनको वो प्रॉपर जो है वो क्या कहते हैं अपना इंतखाबी निशान भी जो है वो अलाट कर देती है, तो इट्स मीन कि उसके ऊपर जो है उन्होंने सबसे मोहर लगा दी कि ठीक है जी, ये बिल्कुल रेक्टिफाई हो गए हैं, वेरीफाई हो गए हैं, क्लैरिफाई हो गए हैं। अब उस वक्त 2010 से लेकर 13 तक आपने इलेक्शन कमीशन ने
سالانہ تمام گوشوارے ریکٹیفائی کر کے ویریفائی کر کے اس کو جناب ایکسپٹ کر لیا, اپنے آفیشیل گزٹ میں چھاپ دیا. لیکن آپ کو اب یاد آ گیا کہ جب پاناما کے سکینڈل کے اوپر عمران خان اور پی ٹی آئی آپ کے خلاف کھڑی ہوئی تو آپ نے باہر سے سر زبانی یاد نہیں آیا نا, ان کے پاس کچھ ریزنز ہیں یہ بلیو کرنے کے لیے. یہی پلی اگر پی ایم ایل این لے لے کہ ہمارے تو پیپرز جو ہیں وہ ایکسپٹ ہوئے ہیں, اب آپ کیا نئی بات کھول کر آ گئے ہیں, تو آپ کہیں گے نہیں پاناما کا کیس بعد میں نکلا ہے. How can you be exempted from this? اگر وہ exempted نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں. فریحہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے پوری پاکستان کی عوام کو میں بتا دوں کہ آپ کے 2010, 11, 12, 13, 14 اور 15 کے جو گوشوارے پیش ہوئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور خصوصاً نون لیگ کے آپ کے جو سالانہ انہوں نے اپنی آڈٹ رپورٹ پیش کی ہے اس کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے کی مال فنکشننگ اور بیڈ پریکٹسنگ باقاعدہ ان کے اپنے آڈیٹر نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے. چیلنج کر دیں, یہ تو آپ بالکل پی ایم ایل این والی پلی لے رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ کیا ہے تو وہ کیا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ میری بات یہ ہے کوئی راہ چلتا آدمی, کہ آپ کے یہ رولز نہیں ہے کہ کوئی راہ چلتا آدمی آئے اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر جنا گوشواروں کے اوپر جنا اعتراض کر کے الیکشن کمیشن میں سبمٹ کر دے. ہمارا اعتراض بہت سے راہ چلتے آدمی نہیں ہے آپ کی پارٹی کے لوگ, بابر جس کو 2012 کے اندر پارٹی سے نکال دیا گیا. حیرانگی کی بات دیکھیں, الیکشن کمیشن ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ آج بھی آپ کا ممبر ہے. یو ٹیل می کون چیلنج کر سکتا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں اوپن ٹو آنسر ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے, آپ کی فنڈنگ اوپن ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن اپنی جوریسڈکشن کے اندر رہتے ہوئے اس سال کے اندر کہ جب آپ کا گوشوارہ پیش کیا گیا تھا اس وقت کر سکتا ہے. سر چھوڑ دیں الیکشن کمیشن کو, عوام جاننا چاہتی ہے. آپ پہ اتنے الزام لگے, آپ نے لیے غیر ملکی فنڈنگ. عوام جاننا چاہتی ہے تو عوام تو آصف علی زرداری صاحب سے لے کے آپ کے اسفندیار ولی صاحب سے لے کے نواز شریف صاحب کے پورے خاندان کی ایک ایک چیز جاننا چاہتی ہے, اور عدالت جاننا چاہتی ہے, جی آئی ٹی جاننا چاہتی ہے, وہ بتانے کے تیار نہیں ہے. کیونکہ وہ نہیں بتا رہے تو آپ بھی نہیں بتائیں گے. Is that argument clear کر لینا سر, argument کیا ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر جب یہ کیس گیا وہاں پہ بھی یہی ڈسکشن ہوئی سپریم کورٹ کے سامنے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 3 اپنی اپریہنشن ریزرویشن لگا کے الیکشن کمیشن کو واپس بھیجا تھا کہ آپ ان 3 چیزوں کے حوالے سے اپنی پہلے جوریسڈکشن طے کر لیں کہ آپ کی جوریسڈکشن بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے. لیکن بیسک جو انٹینشن ہے وہ پی ٹی آئی کو وکٹیمائز کرنا ہے اور عمران خان کو وکٹیمائز کرنا ہے کہ وہ کیوں نواز شریف اور اس کے خاندان کی سر آپ ان کی وکٹیمائزیشن کو بالکل ایکسپوز کریں, آپ لائیں پیپرز اور دکھائیں, یہ دیکھیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ جھوٹے ہیں. ہم دکھائیں گے جب سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ کیس چل رہا ہے نا, سپریم کورٹ جب اس پہ پراپر طریقے سے کوئی ڈیسیژن لے لے گی تو اس پہ بھی ہم آ جائیں گے. آپ تو کہہ رہے ہیں غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیں, ہم اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی رہنے دیں, آپ کی جوریسڈکشن ہی نہیں ہے, آپ کون سا پیپر لے آئے, بات ختم کریں. ہم نے یہ رکھا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنی ہیئرنگ کمپلیٹ نہیں کر لیتی, سپریم کورٹ اس پہ اپنی انویسٹیگیشن نہیں کر لیتی, سپریم کورٹ اپنی کوئی ورڈکٹ نہیں دے دیتی, اس وقت تک الیکشن کمیشن جو ہے نا اس کو تھوڑا سا جنا سنبھال ابھی رہنے دیں اس کو, اس کو بیک برنر پہ کر دیں. چلے جی, یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے پی ٹی آئی کا, اینڈ سٹارکنگلی سملر ہے جو پی ایم ایل این اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی رہی ہے پاناما لیکس کے حوالے سے. تھوڑا سا تبدیلی ہوئی ہے ملک احمد خان صاحب آپ کے پوائنٹ آف ویو میں. پہلے پرائم منسٹر نے یہ بات کی اور اب انفارمیشن منسٹر بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ تو نجی معاملہ ہے, اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں, گورنمنٹ کا معاملہ ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ جب کہتے ہیں یہ نجی معاملہ ہے؟ اچھا دیکھیں فریہ, جو ابھی انفارمیشن منسٹر بھی آج بات کر رہی ہیں اور جو پرائم منسٹر بھی کہہ کر گئے ہیں کہ جو پاناما لیکس تھیں اس پہ تو یہ بات اب پوری قوم کے ایک ایک بچے کو ازبر یاد ہے کہ اٹ واز بیسکلی این ایشو آف اونرشپ آف آف شور کمپنیز, اور ان کی آف شور کمپنیز کی 2 اپارٹمنٹس کی ملکیت کا معاملہ. تو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے, لیکن اب جب اس کی کیونکہ اونرشپ کی جو انہوں نے اپنی نریٹو دی سپریم کورٹ کے اندر حماد بن جاسم کا جو لیٹر آیا, تو حماد بن جاسم کے لیٹر کے ساتھ کیونکہ وہ ٹرانزیکشن انہوں نے 1970 آنورڈ, جب 1972 میں گلف اسٹیل کی اسٹیبلشمنٹ, دین دا سیل آف گلف اسٹیل, اینڈ دین گوئنگ آن کہ وہ پیسے جو ہیں وہ پراپرٹیز کے اندر دبئی میں پارک رہے, اور پھر وہ قطر میں کیسے گئے, اور قطر سے وہ پیسے جو ہیں وہ لندن کے فلیٹس تک کیسے پہنچے, بیچ میں وہ بانڈز کی صورت میں کیسے کرسٹلائز ہوئے. تو یہ ساری تفصیل کے اندر جو باقی ڈیٹیلز آ رہی ہیں, پھر ان کے ساتھ وہ یہ باقی معاملات کو پروبن کرنا جے آئی ٹی نے شروع کر دیا کہ شاید کو وہاں سے ڈیٹیل ملے. حالانکہ میٹر بڑا سمپل تھا, میٹر تو اس کی اونرشپ کے متعلق تھا, اور وہاں پر جو دقت ان کو پیش آ رہی تھی وہ لفٹنگ آف دا کارپوریٹ ویل کی تھی, اور اب انہوں نے وہ ایک ویور ڈیمانڈ کرنا شروع کیا ہے جو کہ سپریم کورٹ میں نہیں. اس کا بھی ایک سمپل طریقہ تھا, بات واقعی سمپل تھی, بات تو کچھ فلیٹس کی تھی, اگر آپ اس کی اونرشپ دکھا دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا وہیں پر. میں اجازت دیں مجھے, کیونکہ دیکھیں میں کبھی کوئی ایسی آرگومنٹ نہیں دوں گا کہ جو سپریم کورٹ کے حکم سے
किसी सूरत भी लगे कि मैं अदरवाइज कोई बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी, एक ऑर्डर दे दिया और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने 11 नुकात दे दिए कि इन नुकात पे GIT अपनी फाइंडिंग्स दे। सो अब उसके पीछे आगे बात करना जो मुतलका बात नहीं होगी उसका मकसद कोई नहीं है बात। लेकिन मुझे इस चीज की जरूर ये इजाजत दे कहने की कि जो हम कह रहे थे फ्रॉम डे वन, वो ये कह रहे थे कि जो चीजें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में होनी है वैसी होनी चाहिए। जैसे अभी फयाज ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अगर फयाज आज ये दलील दे रहे हैं कि क्लोज्ड एंड शट ट्रांजैक्शंस हैं, तो यही मौकफ तो मुस्लिम लीग नून का रहा कि तो ये आपकी बात सही है, मौकफ वो ही ले रहे हैं जो आपका है, लेकिन क्या वो मौकफ ठीक है? नहीं, मुझे मेरी गुजारिश, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। मैं आपको विद वन लाइन आई विल जस्ट क्लियर इट कि जब ये GIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होगी तो फिर उसकी थ्रेड एंड बेयर जो आर्गुमेंट्स पे जो उसकी टोटल इस रिपोर्ट को सामने रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर हर एक चीज का नतारा करेगी और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पहुंचेगी कि जो GIT ने रिपोर्ट दी या जो PTI के पिटिशनर्स का मौकफ था या जो वो मौकफ जो हमारे काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट कर चुके हैं, फिर वो तीनों चीजें सामने जब जक्स्टा पोजीशन में रखी जाएंगी, उनकी लीगल पोजीशंस देखी जाएंगी, तब देखा जाएगा कि कौन सी क्लोज्ड एंड शट ट्रांजैक्शंस थी। रहमान मलिक साहब, MQM का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है उनसे, उनकी कितनी अहमियत है इस केस के अंदर? बड़ी अच्छी बात आपने पूछी जी। रहमान मलिक साहब का तो पहला ये, मेरी भी क्योंकि बात हुई है उनसे और होती भी रहती है अक्सर व बेशतर, अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे उनके साथ। पहला तो एक उन्होंने बड़ा वाज़े बयान दिया था कि जिस तरह के सवाल GIT पूछेगी उस तरह के जवाब में दूंगा। अब आ जाती है इस बात पर कि वो अक्सर व बेशतर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने बयानात में ये कहते रहे हैं कि मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के सबूत हैं। अब वो क्या सबूत हैं ये वो वक्त आने पर बताएंगे। अदरवाइज अभी तक किसी जगह वाज़े अल्फाज में उन्होंने ये इस केस में किस तरह के मेरे पास कौन से सबूत हैं। So right. this is the But time. Is it possible or is it even allowed कि एक former interior minister को इस किस्म के सबूत अपने पास रख के बैठ जाएं? अगर उनके पास कोई थे तो that's state property. That should be within the department, within the investigation agencies, within that जो भी मामला उस वक्त में चल रहा था, लीगली भी सिचुएशन यही है। लेकिन मैं इस बारे में ये नहीं कह सकता कि उन्होंने क्यों किया क्यों नहीं किया। शायद GIT ने जो उनको बुलाया है वो इसी वजह से बुलाया है कि, और वो ये GIT का फ़र्ज़ बनता है कि वो ये सवाल पहले पूछें कि अगर ये सबूत जो हैं उनके पास वो आपने अभी तक अपने पास क्यों रखे, आपको चाहिए था, दैट इज़ अ स्टेट प्रॉपर्टी जैसे आपने कहा। मैं एक चीज़ यहाँ और ऐड करूँगा, ये जो आज का मामला है इलेक्शन कमीशन का, ये जो फंडिंग के केस की बात की जा रही है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें कानूनी जो नौयत है वो क्या है इस केस की। अब दूसरा, आज जो चीज़ कही जा रही है, अभी कहा भाई ने भी कि जी ये तो एक शट केस है, शट एंड क्लोज, तो फिर बात जैसे अभी हम सब कह चुके हैं, तो फिर दूसरों के लिए किस बात का फिर हंगामा किया जा रहा है? जब अगर मैं एक केस में जाकर कहता हूं कि जी मेरे पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं, आपने मेरे खिलाफ केस करना है, खिलाफ कर दें। आप समझते हैं ये डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर मैं जस्टिफाई करता हूं केस का, मुझे आप बरी कर दें। बात तो ये हो रही है। इमरान खान साहब, फॉरेन फंडिंग गलत है जी, मैं किस लिए कह रहा हूं, देखिए देयर इज अ रीजन। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जिस तरीके से पे बड़े इल्जाम लगते हैं, वो इल्जाम हम भी आज भी कह रहे हैं, अगर वो MQM भी उस तरह का काम करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो ये कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों बार बार कह रही है, इलेक्शन कमीशन के पास जो साहब आए उन्होंने आकर क्या कहा, ये जो अकबर एस बाबर साहब थे, मैंने चूंकि पढ़ा है इनका सारा केस, उस वक्त में भी मैं देखता रहा इसको, उनका ये कहना है कि जी ये रिपोर्ट्स हैं, इन्होंने ये फंडिंग हुई और मैंने फंडिंग वहां से करवाई। देखिए इसके बाद तो कोई बात ही नहीं रहती ना। MQM का तो सिर्फ ये कहा जा रहा है, अगेन मैं इस वक्त में उनको प्लीड नहीं कर रहा, लेकिन जो कहा जाता है कि आपको फलाने डिपार्टमेंट ने इतने पैसे दे दिए, उस मुल्क की उस एजेंसी ने इतने पैसे, भाई पकड़ के तो बताइए किसी को कि कौन से, किसने, कहां से, किस अकाउंट में, कैसे, कब पैसे आए। लेकिन यहां मामला जो है, जब एक शख्स खुद कहता है कि हां जी मैंने ये पैसे कलेक्ट किए, मैं वहां पर मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करता था, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता था जिसमें हम फॉरेन फंडिंग, अब आ जाती है बात ये, वो फॉरेन फंडिंग बाहर के कानून के मुताबिक तो ठीक है, क्या हमारे कानून के मुताबिक भी
ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اب اسی چیز کا جو فیصلہ ہونا Let me take a break. We'll be right back. Keep watching Tonight's Fair. اینڈ ویلکم بیک. چوہان صاحب, فورن فنڈنگ کے حوالے سے میاں عتیق نے سوالات اٹھائے کہ کیا پاکستان کے قانون میں جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, میں آپ سے ایک کویسچن پوچھوں گا اور میاں عتیق صاحب سے بھی. میاں عتیق ماشاءاللہ میرا بھائی ہے, بڑا پرانا تعلق ہے, بہت بڑے بزنس مین ہے. مجھے بتائیں, کیا آپ نے جب قرضہ لینا ہو تو اپنی پراپرٹی آپ مارٹگیج کرواتے ہیں کہ کسی کی پراپرٹی آپ جمع کروا سکتے ہیں؟ میاں صاحب دونوں چیزیں, دونوں ہو سکتے ہیں. اچھا, دونوں چیزیں لیگلی دونوں ہو سکتے ہیں. سر بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا کولیٹرل, ایگزیکٹلی کولیٹرل دونوں ہو سکتے ہیں. مطلب کولیٹرل ہو سکتے ہیں نا, جب آپ حصے دار ہوں گے. آپ جب تک پراپرٹی کے حصے دار نہیں ہوں گے آپ ڈاکومنٹس جمع نہیں کروا سکتے عدالت کے سامنے, جو ہے نا, کسی قرضے کے لیے. کوئی ضروری نہیں ہے, آن بیہاف جمع ہو سکتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, 1997 کے اندر التوفیق بینک کے ساتھ حدیبیہ پیپر مل کی سیٹلمنٹ کے لیے یہی 17 اور 17A ایون فیلڈ اس وقت مالک کون تھا؟ بیچ میں جو آپ کے فلیٹس ہیں ان کو آپ کی آل شریف نے مارٹگیج کروایا تھا لندن کی عدالت کے اندر. اس وقت ان کی ملکیت کے طور پہ انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس پیش کیے تھے, یہ ہماری ملکیت ہے جی, اس کو آپ اپنے پاس مارٹگیج رکھیں, اور جو ہمارے اوپر کروڑوں اربوں پاؤنڈز کا جو ہے نا ہمارے اوپر قرضہ ہے اس کے حوالے سے ہمیں ریلیکس دیں, ہمیں جناب ریلیز دیں. پہلی چیز. دوسری چیز, میرا بھائی میاں عتیق, ملک احمد ایک منٹ خاموش ہو جاؤ, 2 منٹ, میری بات کے درمیان نہیں. میرا بھائی میاں عتیق کہتا ہے فارن فنڈنگ, ان کو رولز کا تھوڑا سا علم نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ایک فارا ایک جو ہے نا ایکٹ ہے جو ہے نا امریکہ کا, فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ. اس کے تحت آپ کی پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ رجسٹرڈ ہے, وہاں پہ تحریک انصاف بھی رجسٹرڈ ہے, وہاں پہ MQM بھی رجسٹرڈ ہے, وہاں پہ آپ کی APML جو ہے نا مشرف کی وہ بھی رجسٹرڈ ہے. آپ کو چند $100 کہ جو وہاں پہ آپ کے اوورسیز پاکستانی نے ہمیں بھیجے, اس کی بنیاد پہ آپ کو اتنا زیادہ درد پیدا ہو رہا ہے, لیکن جو اربوں کھربوں ڈالر 40 سال سے وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ اور اقتدار کے مزے لوٹ کے میرے اور آپ کے غریب عوام اور مڈل کلاس عوام کے لوٹ لیے, ریاست کے لوٹ لیے, اس کا حساب دیتے ہوئے آپ ان چند $100 کو کہ جو پاکستانیوں نے بھیجے ہیں اور فورن ایکٹ کے تحت بھیجے ہیں, امریکہ کے رولز کے مطابق بھیجے ہیں, پاکستان کے رولز کے مطابق بھیجے ہیں, اس پہ آپ کو بڑا درد آ رہا ہے. میں تو کہتا ہوں صدقے جاؤں میں آپ کی MQM کی اور نون لیگ کی جو منطق کے اوپر اور ان کی اپریہنشن کے اوپر, ان کے اتنے زیادہ فکر مند ہونے کے اوپر. سوال تو اٹھا سکتے ہیں نا. نہیں, سوال صورت میں اٹھتا ہے کہ جب آپ لوگ بھی. چوہان صاحب اب آپ جواب لیں. ہاں دے جواب دیں. جی ملک صاحب, جی ملک صاحب. میاں صاحب ایک سیکنڈ, جی پلیز. میاں صاحب گیو می اے منٹ, ایک سیکنڈ. بولو جی. ایک تو محترم جو کولیٹرل ہوتا ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پہلے میری اونرشپ ہو یا نہ ہو. آپ کسی بھی پراپرٹی پہ کسی بھی لون میں کوئی پراپرٹی اٹیچ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اٹ از سٹل کوئنسیڈنس کہ وہی والی پراپرٹی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ لندن کے اندر اپنی پراپرٹی کے علاوہ آپ دوسری پراپرٹی نہیں پیش کر سکتے. اس پہ آپ اگلا پروگرام رکھ لیں, اگر میں غلط ہوں گا تو میں پوری دنیا کے سامنے بات کروں گا. ایک سیکنڈ, اب آپ مجھے اب آپ خاموش رہیں گے, اب آپ نہیں بولیں گے, اب آپ جواب لیں گے جو آپ نے سوال اٹھائے. اب آپ سوال لیں. دیکھیں, آپ جو اس کا آرڈر ہے, میں اب آپ کو پریسائزلی وہ آرڈر بتا دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ جو حدیبیہ کل توفیق کے ساتھ کیس تھا, اس میں صرف یہ پراپرٹیز اٹیچ نہیں تھی, اس میں اور پراپرٹیز بھی اٹیچ تھیں, اور وہ ڈیٹیچمنٹ آفٹر پیمنٹ آف لون ہوگی, اور وہ ڈاکومنٹ اگر یہ ثابت کر دیتا تو وہ ڈاکومنٹ تو سپریم کورٹ کے اندر پیش کیا گیا, تو وہ اس کے اندر اگر کوئی پراپرٹی کی اونرشپ کے متعلق کوئی ثبوت ہوتا تو یہ ساری کنٹروورسی جو 1 سال سے ایک مخمصہ بنا ہوا ہے تو ابھی تک طے ہو چکی ہوتی. آپ ایک بنیادی بات نہیں سمجھ رہے. اور جو اس کی التوفیق کی ری پیمنٹس تھیں, ان ری پیمنٹس کو حدیبیہ کے دیتے وقت یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ شریف فیملی میں سے کسی کے نام پہ یہ اپارٹمنٹ تھے تو وہ لون کے طور پہ ساتھ اس کی ان کے اٹیچمنٹس ہوئی تھے. اچھا, اب اس کے بعد اب اگلی بات کریں اب فورن فنڈنگ کیسز کی. اب اس کی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کی جو پٹیشن ہے, اب اس کے میرٹس تو کورٹ کے اندر جائیں گے تو ساری بات سمجھ, لیکن پرائما فیشائے جو آپ پہ الزام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہودی فنڈنگ ہے. یہ بڑا واضح الزام ہے, اور آپ ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں, یہ بھی الزام ہے. اب آپ جیسا بندہ جو فیاض الحسن چوہان جیسا آدمی جس کی ایک بڑی دیندار بیک گراؤنڈ بھی ہے, آپ کے سامنے اگر یہ بات ہے تو آپ اس کو ثابت کریں گے نا کہ یہ غلط الزام ہے. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کلوز اینڈ شٹ کیس ہے؟ آپ تو جا کر ثابت کریں. آپ کو یہ استدعائی نہیں کرنی چاہیے, آپ کو تو یہ جا کے مانگنا ہی نہیں چاہیے کہ اس کو فور پیریڈ انڈیفینٹ, آپ پیریڈ انڈیفینٹ آپ اس کو آگے پینڈنگ کر دیں, آپ اس کی سماعت نہ کریں.
اب آپ کا کنڈکٹ جو ہے کورٹ کے اندر آپ جا کے سماعت کو ملتوی کرنے کی درخواست دے رہے ہیں، تو اس بات پر ہمیں آپ سے یہ عرض کرنی ہے چوہان صاحب کہ آپ جا کر آپ چاہے وہ الیکشن کمیشن کی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ کی ہے، جہاں پر بھی ہے آپ کو اس کو ملتوی کرنے کی درخواست نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری اور ضروری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آئی نو کہ فیاض اس پہ اپنی آؤٹ برسٹ دیں گے جو بھی یہ دیں گے، جو آپ رحمان ملک صاحب کے متعلق کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں اور وہ جا کے کورٹ میں جائیں گے اور یہ جے آئی ٹی میں جائیں گے اور جا کے تفصیل دیں گے، تو رحمان ملک صاحب کے بارے میں تو ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی، رحمان ملک صاحب کو تو کمپلسو لائر کہہ دیا گیا۔ رحمان ملک کے پاس تو یہ بھی بات، ان کو تو سپریم کورٹ کے حکم نے جب ان کی سینٹ کی رکنیت کا معاملہ تھا اس وقت انہوں نے اپنی ڈیکلریشن دی تھی، اور جو بندہ اپنی ڈیکلریشن غلط دے رہا ہے تو کسی کے بارے میں شہادت کیا درست دے گا؟ کیا تزکیہ الشہود کے جو قوانین ہیں وہ پورے ہو پائیں گے؟ اور جس کے اوپر ایک آلریڈی ایک پرجری کی سٹیٹمنٹ یہ بھی کلیئر کرنا پڑے گا کہ کیا ایک ایسا آدمی جو کسی کے بارے میں ایویڈنس دے رہا ہے اور غلط دے رہا ہے، یا اپنی ڈیکلریشن دے رہا ہے تو وہ غلط دے رہا ہے، اور جس کو سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، تو کیا وہ جے آئی ٹی کی اس پروسیڈنگ کے اندر جا کے اس ساری پروسیڈنگ کو داغدار نہیں کر دے گا؟ پھر جس کا اتنا کلرفل، اتنا ٹینٹڈ جس کا ماضی ہے، جس کے متعلق نیب کے اندر یہ کیسز تھے کہ گاڑیوں کی ڈیلوں میں پیسے لیے، گاڑیاں لیاں، بعد میں پھر وہ جو ان کے وہ نیشنل ریکنسیلیشن میں وہ کیسز ڈراپ ہوئے، بعد میں اسی کورٹ نے کہا کہ وہ کیسز ڈراپ نہیں ہو سکتے، وہ ان کے خلاف ابھی تک ججمنٹ سٹینڈ کرتی ہیں۔ تو وہ آدمی جس کو کورٹ کے اندر جس نے جے آئی ٹی کے پاس جا کے اپنی ایویڈنس دینی ہے، تو وہ کیسے، کس طرح کی کچھ باتیں تو قانون کے ضابطے میں رکھیں نا۔ Something has to be legal, sir. میں ملک احمد صاحب سے ایک کویسچن پوچھوں ممکن ہے جے آئی ٹی یہ سمجھے کہ ان کی شہادت اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں اس کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ ملک صاحب آپ ترجمان ہیں، نہیں کر رہے۔ ملک صاحب آپ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2015 کے اندر کتنے جنا وہ قرضہ ادا کیا تھا جو پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اتفاق فاؤنڈری کا ہم نے ادا کر دیا، کتنا تھا؟ 3.1 بلین روپیز تھا، کتنا تھا جنا وہ 2015 کے اندر؟ ذرا مجھے بتا دیجیے ایگزیکٹ ہے نا، پھر میں اگلی بات کروں گا۔ چوہان صاحب نہیں پتا، میں 2015 کے اندر آپ نے قرضہ ادا کیا تھا نا؟ ایک منٹ 2015 کے اندر آپ نے قرضہ ادا کیا تھا۔ آل شریف نے کس پریس کانفرنس کا ذکر کر نہیں نہیں آل شریف نے ایک منٹ اپنی بات کمپلیٹ کر لوں فریہ۔ آل شریف نے 2015 کے اندر 3.5 ارب روپیہ جو اتفاق فاؤنڈری کے اوپر 16 سال سے ڈیو تھا وہ پے کیا۔ اب مجھے ایک چیز بتائیں، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق 2013 کے الیکشن کے اندر یہ آئین کا حصہ تھی یہ شک کہ جس کے اوپر 10 لاکھ سے زیادہ کا جو ڈیفالٹر ہے وہ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکتا۔ کس طریقے سے شہباز شریف اور نواز شریف اور حمزہ شہباز نے جو الیکشن لڑ لیا؟ آپ مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں جناب والا، آپ کی ہر چیز دیکھنا پڑے گا انڈیویجول ہے یا کمپنیز ہے، چیز ہی گڑبڑ ہے۔ ملک صاحب اس کا جواب لیتے ہیں، لیکن لیٹس کم ٹو دس جوئش فنڈنگ ایلیگیشن، اٹس اے سیریس ایلیگیشن۔ یہ سوال تو آپ سے بنتا بار بار لگتا ہے، اور جتنا بھی غلط ہو، جتنا بھی بیسس ایلیگیشن ہو، اس کا ایک اب کورٹ میں معاملہ ہے تو وہاں پہ آپ پروف کر سکتے ہیں ونس اینڈ فار آل کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں لوگ۔ چوہان صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر یہ چیز ایسی ہو، آپ امریکہ کے اندر پاکستان کے سفارت خانے کی ڈیوٹی لگائیں، فورا جو ان کا ایکٹ ہے اس سے متعلقہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی تمام ویب سائٹس بالکل اوپن ہیں، آپ وہاں جائیں، جا کے بھائی جان آپ ادھر سے ڈاکومنٹس لے آئیں، لا کے پوری پاکستانی قوم، میڈیا، عدلیہ اور پی ٹی آئی کی قیادت کے منہ پہ آ کے مارے کہ دیکھو یہ ہے وہ سارا کچھ۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، $500 جو ہے وہ پاکستان کے اوورسیز پاکستانی تھے، انہوں نے پے کیا۔ ان میں سے جو ہے وہ 2 پاکستانی جو ہے نا ایک ایسی کمپنی میں کام کرتے تھے کہ جس کمپنی کے شیئر ہولڈرز جو ہے وہ 1 یا 2 بندے جو ہے وہ جوز ہیں، لیکن وہ وہاں پہ ملازم تھے، لیکن وہ پاکستانی تھے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے۔ انہوں نے فارا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اپنی کمپنی کے جو ہے اس میں سے جو ہے وہ جو چند $100 دے دیے، اس کے اوپر اتنا واویلا مچا دیا۔ اور یہودی ایک چیز آخری یہودن کا بیٹا آپ جو ہے اپنا سپوکس مین بنا دیں، وہ تو آپ اس میں راضی ہیں۔ یہ بات بات کرتے ہیں، پھر وہ دانیال عزیز کا نہیں ہے، دانیال عزیز کچھ اور کہتا ہے، وہ ان کے بیٹوں کے بارے میں کچھ اور
कहता है इसलिए छोड़ के रहने दें, ये बात ना करें। दानियाल अजीज नहीं है, वो कहता है कि ये दो बेटे किस तरह पल रहे हैं, इसलिए ये बात छोड़ दीजिए। इज्जत है, यस, ना करें, ना करें। करेगा उसको आप कहेंगे वो यहूदी फंडिंग कर रहा है, ये भी बिलो द बेल्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है बात। मुझे मदर पे मत जाएं, बस देखिए, मैं बता रहा हूँ गलत बात बनाया हुआ है आपके ऊपर लगाने के इल्जाम। आपने उसको स्पोक्समैन बनाया हुआ है। नहीं तो वो भी तो कुछ कहते हैं ना, आगे से वो बात जो है वो इनको बहुत बुरी लगेगी, वो कहते हैं 2 बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? ये ना करें, ये जातियात वाली बात ना इमरान खान और करें। पीटीआई ने किसी नहीं, वो तो कहते हैं इमरान खान के बच्चे कहाँ पल रहे हैं, या यहूदियन का या कोई ऐसा इल्जाम कभी नहीं लगाया, लेकिन जब जो लगाएगा तो फिर उसको थोड़ा सा चेहरा और आईना तो दिखाना है। वो नहीं लगा रहा, वो तो कुछ और कह रहा है जी। जी एक सेकंड, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं? आप एक सेकंड जरा, मियां साहब एक सेकंड जरा ये बताएं कि ये आप जरा, क्योंकि तीनों एक वक्त में बोल रहे थे, जरा आप कहीं फ्याज क्या कहे दोबारा कहीं? देखें, मैंने आपके सामने एक चीज रखी कि आप मुसलसल यहूदी फंडिंग और दानियाल अजीज के जरिए से डेली आप पीआईडी का अदारा इस्तेमाल करके सरकारी खर्चे से यहूदी फंडिंग करते हैं, तो मुझे हैरानगी होती है जिसके मुंह से कहलवा रहे हैं वो खुद एक यहूदन का बेटा है। ये कोई इल्जाम नहीं है, इल्जाम नहीं है, उसके ऊपर वो उसकी एक सिस्टर यहूदी के साथ आई हुई है, ये इल्जाम नहीं है, ये रियलिटीज है। तो गाली नहीं दे रहा, मैं उसके हकायक बयान कर रहा हूँ कि आप किस मुंह से जाओ यहूदी फंडिंग का बताएगा फिर अब आप जवाब सुने ना, मलिक अब साहब आप क्या जवाब सुने, अब आप जवाब सुन बात ही गलत की ले, उन्होंने, इसमें क्या जवाब? एक पाकिस्तानी अगर ओके, चौहान साहब बार-बार कर रहे हैं। एक जुमले में जी सर कह लें अब फ्याज एक सेकंड, एक जुमले में जवाब सुन लें, एक जुमले में मुख्तसर बात ये कहूंगा कि अगर आपको इतना शौक है दानियाल को ये कहने का, तो मैं आपके सामने बिठाऊंगा और आप दानियाल को बताएं, क्योंकि हमें तो पता है कि वो चौधरी अनवर अजीज का, मियां साहब एक सेकंड, हमें तो पता है कि वो चौधरी अनवर अजीज का, अगर फिर आप एक पाकिस्तानी को कि जो मुसलमान है वो पीटीआई को फंड भेजता है, उसको आप यहूदी फंडिंग किस मुंह से कह सकते हैं? बात क्या है, वो आपके ऊपर एलिगेशन है, ये पिटीशन है आपके ऊपर। आप कैसे मिला रहे हैं किसी की पर्सनल लाइफ को, किसी मदर को लेकर आगे आपके खिलाफ पिटीशन डाली है, आपकी पार्टी का अपना वर्कर आपके खिलाफ ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसने आपके ऊपर, आप क्या बात उसके फंड को आप यहूदी फंडिंग कहें, वो शर्म की बात नहीं है। और मुसलसल पिछले 2 साल से आप सरकारी खर्चे से पीआईडी के प्लेटफॉर्म से आप इल्जाम लगाएं, ये विरोधा बैठ फ्री बात नहीं है। देखिए रमजान नहीं, मेरा ख्याल से किसी की मां के बारे में ऐसी बात गाली नहीं दे रहा, उसका हसन नसब बता आप रहा हूं। दानियाल अजीज के इल्जामात का जवाब दें। मैं तो नहीं कह रहा, मैं कोई उसके कैरेक्टर के ऊपर बात तो नहीं कर रहा, मैं उसकी अखलाकियात के ऊपर तो बात नहीं कर रहा। मेरा भी कोई मैं बता रहा हूं कि जो यहूदी सारा दिन करते हैं, उनका अपना क्या वो बहुत हो गया अगर तो पता होना चाहिए मदर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपकी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है सर, आपकी माओ का नहीं पूछा कोई आपसे। से पैसा भेजा उसको आप यहूदी फंडिंग कह रहे हैं। We'll take a break. This is going in the wrong direction. We'll take a break. Keep watching Transferia. And welcome back. हम बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस की, पैनामा केस में मियां साहब कितना अहम है कि कतरी प्रिंस की बाकायदा इंटरव्यू हो सके, क्योंकि जेआईटी के बारे में अभी तक क्लियर नहीं है कि कैसे इंटरव्यू करेंगी वो। प्रिया, मैं इससे पहले अभी जो चंद मिनट पहले बात हुई उसको ज़रूर करना चाहूँगा। मेरे लिए काबिल एहतराम हैं चौहान भाई, जो हैं मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, ताल्लुक़ है, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि अगर ये आइंदा दानियाल साहब के बारे में जो बात करें तो उस वक्त करें जब वो बैठे हों, ताकि वो भी जवाब दे सकें। और रिक्वेस्ट होगी आपसे कि एक मर्तबा ज़रूर उनका भी इस पे मौक़िफ़ दिलवा दीजिएगा। अब आ जाते हैं अगली बात पर। देखिए, पहले ये ज़रूरी है जो इन्होंने कहा, हम एक बात के ऊपर चल रहे हैं, फॉरेन फंडिंग। देखिए, जो फारा का कानून है मैंने पढ़ा है, वो कानून अमेरिका का है, मैं पाकिस्तानी कानून की बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी कानून में जो चीजें वाज़े की गई हैं उसी का ही इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कोई फैसला करे जो इतने सालों से पड़ा हुआ है। एक बात ये हो गई। उसके साथ जो बात है, जो इल्ज़ाम लग रहा है वो अकबर एस बाबर, जिसको सब मानते हैं, फाउंडर मेंबर हैं, वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, वो जो कह रहे हैं हम तो उसकी बात कर रहे हैं, हम अपने पास से कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं जेआईटी के बारे में, जहां तक आपने कहा। जी, सवाल। हाउ इम्पोर्टेंट कि जेआईटी जाके कतरी प्रिंस से बात करे? सॉरी,
کتنا اہم ہے کہ جے آئی ٹی بات کرے قطری پرنس سے خود؟ ہاں یس ایگزیکٹلی. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ جب جے آئی ٹی کی یہ صورتحال شروع ہوئی تو قطری کے بارے میں انہوں نے تین آپشنز دیے. بالکل سر، وہ پتہ ہے ہمیں، لیٹس موو آن. سب کے سامنے ہے نا. تو اب ان تین آپشنز پہ ہی چلنا ہے اور اگین یہ دیکھنا ہے کہ جے آئی ٹی کو خود کس حد تک ضرورت ہے اس کے بیان کی. وہ بیان وہ جس طرح سے لیتے ہیں، لیکن ایک کیونکہ سٹیٹمنٹ شروع میں اور آئی تھی، آخری جو سٹیٹمنٹ ہے قطری شہزادے کی وہ یہ ہے کہ جی مجھ سے جو بیان لینا ہے میں بیان دینے کو تیار ہوں. اب اس کے اوپر ان کو تین آپشنز بھی دی ہوئی ہیں. اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا، جولائی کا ٹائم دے دیا. لیکن ایک چیز اور آ رہی ہے درمیان میں. کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت ہمیں وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی کہ ہم جائیں اور جا کر وہاں پر کریں؟ بھائی سپریم کورٹ نے سارا اختیار دیا ہوا ہے. سپریم کورٹ خود آرڈر کر سکتی ہے. ہر 15 دن بعد رپورٹ جمع ہو رہی ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جے آئی ٹی کیوں اپنے آپ کو اتنا ہیلپ لیسنس شو کرتی ہے. بتا دیں انہوں نے رپورٹ میں، تیسرے رپورٹ میں بھی انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ جو ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے. چوہان صاحب اگین اب تو ان کو سزا دینا، سپریم کورٹ ان کو سزا دے سکتی ہے. جو ان سے اداروں کے جو افراد ہیں ان کو ضرور کریں. دانیال عزیز صاحب پرسنل ہوتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی پرسنل ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے. آپ لوگ پبلک فگرز ہیں، پبلک پارٹیز ہیں، یو آر آنسربل ٹو پیپل. جے آئی ٹی کے حوالے تو سے پرسنل باتوں پہ نہیں جانا جے آئی چاہیے. ٹی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جے آئی ٹی نے اپنی 6 اپریہنشن جو ہے نا پچھلی رپورٹ کے اندر بھی جو ہے نا سپریم کورٹ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طریقے سے ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، کس طریقے سے ایس سی سی پی جو ہے نا غلط ریکارڈ پیش کر رہی ہے، اس کے اندر ٹیمپرنگ کر رہی ہے، کس طریقے سے آئی بی جو ہے نا وہ آپ کے جے آئی ٹی کے ممبران کے گھروں کی جو ہے نا وہ فیس بک کو اور ان کے جو ہے نا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ ہیک کر رہی ہے. پھر آپ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. 25 اپریل کو عرفان نعیم منگی جو آپ کا نیب کا نمائندہ ہے، اس کو ریموول کا جو شکایت نوٹس آتا ہے اس کے ادارے کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. 27 تاریخ کو اسی منگی کو جو ہے نا آپ جناب شامل کر رہے ہیں آپ اپنی اس جے آئی ٹی کی جناب ممبران کے اندر نیب کی طرف سے. اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے منطق پوری قوم کو بتا دیتا ہوں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک ایسا بندہ کہ جس کو نوکری سے ریموول کے لیے جو ہے نا ایک پروسیس چل رہا ہے، اس کو جب ہم شامل کریں گے تو یہ ہمارے اوور ایو رہے گا، یہ انڈر پریشر رہے گا اور اس کو ہم اپنی مرضی سے اپنی انگلی پہ نچا سکیں گے حکومت جو ہے نا، اور نون لیگ کی حکومت اور نواز شریف صاحب کی حکومت. انہوں نے ایسے بندے کو کہ جس کی ساری نوکری سٹیٹ پہ تھی ایگزیکٹ 2 دن بعد آپ کو جناب نیب کے اندر شامل کر دیا. اب پھر اس کے بعد جب اس نے تھوڑا سا امپارشل ہو کے دیانتداری سے جذبہ حب الوطنی سے بھرپور ہو کے نیب اس جے آئی ٹی کے اندر اپنا جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی اور کردار ادا